نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انه لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریویس لیکچر میں نے آپ کو جورس اسٹوڈنٹس کے متعلق بتایا تھا، سیر حاصل اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف لا، پرپز اینڈ فنکشن آف لا، یوزز اینڈ ایبیوزز یا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز، فکسڈ پرنسپل آف لا۔ قانون کی بھی میں تشریح توضیح جب میں آپ کو جو اسٹوڈنٹس پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ کو گوش گزار کر دی تھی، تاہم کچھ جیورسٹ کی اور میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا سامن جو ہیں، ڈاکٹر سامن جو عظیم جیورسٹ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا مینز باڈی آف پرنسپلز ریکگنائزڈ اینڈ اپلائزڈ بائی دا اسٹیٹ فار دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس۔ ایک اور جیورسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا از ناٹ رائٹ alone, not might alone, but union of the two۔ تو یہ جو باب سامن صاحب نے ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت پسند کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون ایک ایسی چیز ہے جو چند اصولوں کا نام ہے، جو ریاست وقت مسلمہ اصولوں کے تحت اس کا اطلاق کرتی ہے، اور جس کا مقصد ہوتا ہے حصول انصاف۔ تو اس لیے اس کی اس تعریف کو بہت ہی پسند کیا گیا ہے۔ ان کے مقابلے ایک اور آسٹن ہے، جان آسٹن، وہ کہتے ہیں جی قانون جو ہے وہ کمانڈ ہے مقتدر اعلیٰ کی، اگر کوئی نہ کرے تو پھر سینکشن ہے، یعنی پینل کلاس کا وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا ہے۔ تو اس کی تھیوری بعد میں ہم پڑھیں گے، آج اس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بتانا مقصود تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پرپز اور جو فنکشن ہے قانون کا مقصد، جو پہلی بات ہے قانون کے متعلق وہ ہے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر ان دا سوسائٹی۔ نظم و ضبط، یہ قانون کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کوئی قیاس، کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، اور ایسے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے لوگ پیسفل انداز میں اپنے گزر بسر کر سکیں۔ یہ اس کا پہلا مقصد ہے۔ اسی طرح پولیس اپنے فنکشن کرتی ہے، اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے امن امان قائم کرنا۔ تو پولیس ایک آرگن ہے اپنے اسٹیٹ کا۔ تو اسی طرح جو اس کا تیسرا فنکشن ہے، پرپز ہے، وہ ہے کہ ٹو لمٹ نیچرل لبرٹی۔ لمٹ نیچرل لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور جذبات کے تحت سوسائٹی میں رہے۔ اب یہ ناممکن ہے، جذبات اور خواہشات جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک شخص چاہتا ہے کہ کوئی سرخ بتی نہ ہو، میں جتنی سپیڈ سے چاہوں چلا جاؤں۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں جو پگ ہے، سور، اس کا گوشت کھا لوں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو ڈس الاؤڈ، شراب ہے تو ڈس الاؤڈ۔ تو اس طرح اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس کی نیچرل لبرٹی جو ہے، بس اگر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ننگا مجرا کروائیں گے، تو اس طرح کی جو ہیں چیزیں ان پر یہ قدغن لگاتا ہے قانون، یہ کمپلشن ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے وہ اس کے فنکشن ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، فریڈم کی جو ہے وہ سوسائٹی میں
تو قانون کیونکہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ بناتی ہے اور ہمارے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور ان کے ہر کسی کے کلچر، نارمز، ویلیوز جو بھی ہوتی ہیں وہ اس کے تحت جو ہے وہ قانون بناتے ہیں. تو اس لیے وہ قانون جس پر عوام اٹھ کھڑی ہو اور اس پر عمل درآمد نہ کیا جا سکے تو اسے قانون نہیں کہتے. اسی طرح اس کا اگلا فنکشن ہے میکسیمائزیشن آف ہیپینس. میکسیمائزیشن آف ہیپینس یعنی کسی کا دماغ کچھ ہے، کسی کا رویہ کچھ ہے، کسی کا کلچر کچھ ہے، کسی کی نارم اینڈ ویلیوز کچھ ہیں. تو یہ جو ہیں ٹو دی گریٹ ایکسٹینٹ قانون جو ہے شہریوں کو امن، سکون اور خوشی دینے کا باعث ہوتا ہے. اگلا اس کا فنکشن جو ہے پرپز ہے ویل بینگ آف سوسائٹی، فلاح و بہبود. قانون کا اگلا پرپز، منشا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ فلاح و بہبود سوسائٹی کی. فلاح و بہبود اس کے ڈفرینٹ میننگ ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم وہ چیز جو ہر کسی کے دماغ کو لگے اور سوسائٹی مطمئن ہو، اس لحاظ سے اسے فلاح و بہبود کہا جاتا ہے. اگلا اس کا فنکشن ہوتا ہے پروٹیکشن آف رائٹ، کسی کے حقوق کا تحفظ کرنا. اب کچھ حقوق جو ہے وہ رواجات دیتے ہیں، کچھ کلچرلی وہ حقوق ہوتے ہیں، کچھ مذہب یا دین وہ دیتا ہے، کچھ قانون دیتا ہے. تو اس طرح جو رائٹس اویلیبل ہیں آلریڈی تو ان کی پروٹیکشن کرتا ہے قانون. اس کے لیے اگر اس کی کوئی انفرنجمنٹ ہو، فوجداری مسئلہ ہو تو پہلے پولیس کے پاس جاتے ہیں، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عدالت میں مسئلہ چلا جاتا ہے اور عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے. سول لا میں یہی چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ سول کورٹ میں جا کر دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. مثلاً اگر کوئی شخص مالک اپنے آپ کہتا ہے لیکن اس نے قانون میں آبزرو نہیں کیا، مثلا رجسٹری کروانی تھی نہیں کروائی بلکہ اسٹیمپ پیپر پر یا سفید کاغذ پر لکھ لیا گیا اور پیسے دے دیے گئے، قبضہ لے لیا گیا، تو اس کو اب عدالت میں جا کر ڈیکلیریٹری سوٹ کر کے استقرار یا ڈگری لینا پڑتی ہے. قانون اس کی ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح یہ جو سوسائٹی میں اسٹیٹس کو ہے بس اس کو بھی مینٹین رکھتا ہے. جو بھی صورتحال کسی کی چلی آ رہی ہے، کچھ لوگ قابض ہیں، کچھ مالک ہیں، کچھ لوگوں کی رائٹس ہیں. اسی طرح شفے کی ہوتا ہے سلسلہ، جو جس کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ اسٹیٹس کو قائم رکھتا ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ کسی گناہ کو سزا دینا نہیں ہوتا یا گناہ گار کو، بلکہ اس سے پیدا ہونے والے جو رزلٹ ہیں اس کو سزا دینا ہوتا ہے. مثلا ایک مجسٹریٹ نے ایک بندے کو محض اس لیے سزا دی تھی کہ جناب آپ نے یہ جو جرم کیا ہے، مثلا شراب پینے والا، تو آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں آپ لوگ دیکھ رہے تھے، جہاں گواہ بھی تھے، تو میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں سزا کہ یہ جرم جو ہے مزید آگے نہ بڑھے اور نہ ہی سوسائٹی اس کی پھر متحمل. اسی طرح لوگوں کی جو ویلفیئر ہے وہ قانون کرتا ہے. ہندو لا جو ہے، ہندو لا کے تحت وہ کہتے ہیں ایک تو ویل بینگ ہے، نمبر 2 سالویشن آفٹر ڈیتھ، کہ موت کے بعد اس کی نجات جو ہے وہ ہو. اس لحاظ سے ہندو قانون جو ہے وہ اس انداز سے اپنے سوسائٹی کی ویل بینگ کرتا ہے. جہاں تک اسلامک لا کا تعلق ہے وہ ڈسپلن آف سول، روح کی ڈسپلن کرتا ہے اور اخلاقیات میں ترقی دیتا ہے. اس کے علاوہ تحفظ دیتا ہے زندگی کا، جائیداد کا، شہرت کا اور موت کے بعد سالویشن کا. ایچ اینڈ ایوری پرسن از آنسریبل ٹو آلمائٹی اللہ. تو یہ ہیں اس کے پرپز فنکشن. اور آخری جو ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، حصول انصاف.
جب بھی کسی کی انفرنجمنٹ آف رائٹ ہو تو وہ فوراً عدالت میں جائے اور وہاں سے اپنا حق لے۔ تو یہ تھے اس کے پرپز اور فنکشن قانون کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ملکوں میں کوڈیفائڈ لا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں، جیسے انڈیا میں، جیسے بنگلہ دیش میں۔ اس طرح یہ جو کوڈیفائڈ لا ہے اس کے فکسڈ اصول ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو اصول ہیں ان سے نقصانات کیا ہیں یا اس کے فوائد کیا ہیں۔ پہلے ان کے فوائد کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو فکس پرنسپل ہیں قانون کے، یعنی مقرر شدہ اصول، اس کا ضابطہ جاتی نظام، اس کے فوائد کیا ہیں۔ نمبر 1 جو فائدہ ہے ایسے قانون کا، وہ نمبر 1 ہے یونیفارمٹی اور سرٹینٹی، یکسانیت ہے اور اس میں یقینی بات ہے۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ فلاں جی وہ کمی کمین ہے اس کے لیے قانون اور ہوگا، تو ایک بہت بڑا کوئی افسر ہے اس کے لیے قانون اور ہوگا، نہیں۔ فکس پرنسپل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس سٹیٹس کا بھی ہو، اگر اس نے کوئی قتل کیا ہے تو وہی سیکشن 302 عمدن قتل ہے تو اس پر لگے گا۔ کوئی غریب ہے تب بھی یہی قانون چلے گا، کوئی بہت بڑا امیر کبیر ہے تب بھی یہی قانون چلے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں قانون کا ہونا ہے، یہ اتنا بہتر ہے کہ کوئی شخص عام شہری بھی پاکستان پینل کوڈ کی کتاب لے لے اور تمام دفعات دیکھ لے کہ جناب یہ اس جرم کی یہ سزا ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بندہ اگر پڑھ لے دفعات PPC کی تو وہ نیک بن جائے، وہ نیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کسی کو مثلا ہم تو سوسائٹی میں عام طور پر گالیاں لوگ دیتے ہیں، گالیوں کا بھی دفعہ ہے۔ عام طور پر کسی کو یوں انگوٹھے دے دینا، یوں کر دینا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا بھی سزا ہے، مسچیویس میں آ جائے گا۔ تو یہ اس کا بہت بڑا ایک فائدہ ہے۔ تو اس طرح تمام لوگوں کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ قانون کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور پھر خوشی بھی نصیب ہوتی ہے کہ جناب ہر کسی کے لیے قانون ایک ہے۔ آپ میری بات سن کر شاید مسکرا رہے ہوں کہ یہ کیسے ہے جی، تو امیروں کے لیے اور قانون ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ قانون پارلیمنٹ بناتی ہے، قانون بن گیا، اب آگے جس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، مثلا پولیس ہے، اگر وہ بے ایمانی کرے اور اس میں کوئی مسئلے کر لے جان بوجھ کر، تو ہم کہتے ہیں قانون میں خامی ہے۔ قانون میں خامی نہیں ہوتی، قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے کا ایمان یا اس کا کردار ہوتا ہے جو کو اس طرح لے کر چلتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے جناب یہ جو اٹ اوائڈز دا ڈینجرز آف آربیٹریری بائسڈ اینڈ ڈس آنیسٹ ڈیسیژنز۔ جب قانون لکھا لکھایا ہو تو ایک جج بھی پابند ہوتا ہے کہ اس نے فیصلہ کس انداز سے دینا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، لکھا لکھایا ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آربیٹریری ہے، یعنی مطلق العنان ہے، یا بائزڈ ہے، جھکاؤ ہے، میلان ہے، ٹرینڈ ہے، مینٹل پروپنسٹی ادھر تھی، وہ کس طرح جو ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے یا ڈس آنیسٹی کر رہا ہے۔ تو جج بھی یا ایک پولیس افسر بھی اس سیناریو میں وہ پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اپیلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر نیچے کوئی اس قسم کی بات ہو تو اپیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ وہ بری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کا موٹیو ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے، اس کو تحرک کیا تھا، آیا اس نے رشوت لی تھی، اس نے کیوں ایک لکھی ہوئی چیز کو ایک ایسے انداز میں پیش کر کے فیصلہ اس کے خلاف کر دیا۔ اسی طرح جناب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، انفرادی جو غلطیاں ہیں اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ایک لکھی لکھائی چیز ہے اور بس اس سے جو ڈیویشن ہوگی وہ اس کو پھر سزا دلوائے۔ تو ایک مشہور مقولہ ہے کہ لا از وائزر دین دوز ہو ایڈمنسٹر اٹ، کہ قانون کو نافذ کرنے والوں سے بھی زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔
ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے، ایک لیگل چینل میں، ایک لیگل مینڈ کے تحت وہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی فکس چیز ہوتی ہے تو اس کا کوئی ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اس کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس میں خامی ہے وہ ہے ریجیڈیٹی۔ جو انفلیکسیبل چیز ہے، جو لکھا گیا وہ لکھا گیا۔ مثلا کسی چیز کی ڈیفینیشن ہے، عدالت پارلیمنٹ نے لکھ دی کہ جی اس کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ جتنے پی ایچ ڈی سکالر بننے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہ خامی ہے، تو آپ نہیں اس کو کر سکتے۔ ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہماری سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس اپنے کیس لا، اپنے رولنگز دے کر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مثلا اگر یہ ایک قانون ہے کہ بیمار کی ضمانت لے لیں یا بوڑھے کی ضمانت لے لیں، ساتھ یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنے سال کا ہوگا اس کو بوڑھا کہیں گے۔ تو اب یہاں پر آ کے ہماری سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس وہ انٹرپریٹیشن اس کی کرتی ہیں، ایکسپلینیشن دیتی ہیں، تو یہ لیکونات پھر یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اسی طرح ایک اور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی سمت جانے سے روکے، پی پی سی میں ہے، تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے کھڑا ہو کے پوچھا کلاس میں، میں کہا سر اگر کوئی تہہ خانے میں جانا چاہے یا کوئی اوپر منزل ہے 13 میں وہاں جانا چاہے تو قانون تو خاموش ہے۔ تو پھر بعد میں نے اسی کیس لا پڑھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیچے جانا یا اوپر جانا بھی ڈائریکشن میں شامل سمجھا جائے۔ اسی طرح اس میں لیک آف انفلیکسیبلٹی ہے۔ جو چیز ایک دفعہ لکھ دی جائے، یا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی چیز لکھ دی ہے یا ہائی کورٹ آف پاکستان نے کوئی چیز لکھ دی ہے، اب چینجز سرکمسٹانسز میں، اس سیناریو میں، ان سرکمسٹانسز میں وہ چیز ویسے ہی رہتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو چینج کر دیں۔ پھر وہی ہم رولنگ، وہی لا پچھلا لے کر آ جاتے ہیں کہ جناب یہ تشریح تو اس کی یوں ہے۔ تو اسی طرح میں نے ایک کیس جیتا تھا، لفظ تھا آرڈینریلی۔ میرے مخالف وکیل جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں اس کی ڈیفینیشن کرتے تھے ایز اے یوزولی، آرڈینریلی کا مطلب کرتے تھے یوزولی۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کا مطلب ہے ایز اے جنرل رول۔ تو الحمدللہ وہ پھر بلو سلپ ججمنٹ آیا اور کیس لا جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، وہ چھپ گیا۔ تو اسی طرح یعنی چیزوں کی جو ہے وہ پرانی گھسی پٹی جلسے چلے آ رہے ہیں۔ مثلا کہ جی جو کاغذ استعمال کرنا ہے جی وہ لیگل کاغذ ہوگا۔ مثلا جی 2 روپے کی ٹکٹ نہیں لگائیں گے تو آپ نہیں دے سکتے، درخواست نہیں دے سکتے۔ کبھی ٹکٹیں شارٹ ہوتی ہیں کہ جی وہ پنجاب گورنمنٹ نہیں چھاپ رہی۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ اس کی ریجیڈیٹی میں آتے ہیں، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایک عام بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ عدالتوں میں جھگڑا بھی کرتے ہیں اور پہلے پتہ کر لیتے ہیں کہ جناب اگر میں یوں کروں، مثلا ایک شخص نے ایک وکیل کی اینک اتار لی عدالت کے اس کے دوران، بحث کے دوران، پہلے یہ پتہ کرتے کہ سزا کتنی ہوگی۔ تو اس طرح جو کریمنل لوگ ہیں مائنڈڈ، وہ اپنا فائدہ اٹھا جاتے ہیں، جو انوسینٹ ہیں وہ اپنے ادب احترام میں بیچارے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ اس کی جو کنزرویٹو نیچر ہے، قدامت پسندی والی، تو یہ عجیب و غریب ہے۔ اب آج کل آپ دیکھیں کہ کسی کا کمپیوٹر پروگرام چوری ہو جائے تو کس طرح مسئلے ہوں گے۔ جو ایک نظام ہمارا قانون شہادت آرڈر موجود ہے، اس کے تحت آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ ڈیمینئر آف وٹنس جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے۔ مثلا ایک کیس آیا، اس میں میں نے جرا کی، میں نے پوچھا بی بی آپ کے خامد نے آپ کو 10 تولے سونا دیا ہے نا؟ تو نے کہا جی ہاں۔ اب جو جج صاحب تھے وہ لاہور کے تھے، انہوں نے لکھا جی ہاں۔ میں نے کہا سر جی ہاں کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ تو اس نے سیٹیکل ٹون میں کہا ہے اور وہ انٹونیشن دیکھیں تو انکار کری ہے، اور اس کا اس ٹون کا مطلب، ہارش ٹون کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ 10 تولے دیں۔ تو جج صاحب نے میری بات تسلیم نہیں کی۔ تو اس قسم کے نامز، ویلیوز، کلچرز، جسچرز، مائمنگ، فیشل ایکسپریشن، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہی نہیں جاتی۔ جو جس نے جو منہ سے کہا ٹھیک ہے جی،
لیکن اگر یہ یوں بات ہو تو پھر وہ بات جو میں نے پچھلے لیکچر میں بیان کی تھی کہ ایک بچی نکاح کے وقت بیٹھی ہے تو اور اس کو 3 دفعہ کہا گیا کہ منظور ہے اور خاموش رہی، اور خاموشی کو پھر رضا کیوں سمجھا گیا. تو اس قسم کی امپلائڈ میننگ، ٹیسٹ میننگ، ایکسپریسن میننگ، یہ سارے سوشل میننگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے قدامت پسند جو لا ہے اس میں نہیں دیکھی جاتی، اور جو انوسینٹ لوگ ہیں بیچارے وہ لوز کر جاتے ہیں. مثلا کچھ ٹرمینالوجی ہے، مثلا ہم اردو میں جب درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ راشی افسر ہے. بھئی راشی کا مطلب تو رشوت دینے والا ہوتا ہے، ہم لینے والے کو راشی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اسے درست سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بات کرے بھی صحیح تو اس کو کہتے ہیں دیکھے گی یہ جو پاگل آدمی ہے، دیکھو تجھے ہمارے کتنا 100 سال لفظ چلا رہے ہیں. اسی طرح پولیس لکھ کر آتی ہے جی متوفی. متوفی تو مطلب ہوتا ہے مارنے والا، اور متوفا لکھنا چاہیے تھا، وہ الٹا لکھ کر آتے ہیں. اور میں یہ جانتا بھی ہوں لیکن اس کے باوجود میں بھی اسی طرح کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ روٹین چلی ہوئی ہے، ورنہ سارے کہتے ہیں جیسے کوئی قانون ہی نہیں آتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح لفظ ہم بولتے ہیں مسمی. اب یہ لفظ مسمہ ہے، مسمی تو نام رکھنے والا ہے، مسمہ جس کا نام ہے یہ بھی الٹا چلتا ہے، چپ کر کے ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح بھی لفظ بولتے ہیں جی کمپلینٹ، اور اس کو ترجمہ کرتے ہیں استغاثہ. اب استغاثہ فریاد ہے، کمپلینٹ جو ہے وہ شکایت ہے، لیکن انٹرچینجبلی کیونکہ چلے آ رہے ہیں لفظ، استاد بھی مجبور ہیں، سینئر بھی مجبور ہیں، وہ نہ لکھو تو جج صاحب بھی حیران ہوتے ہیں کہ نئے لفظ کس طرح آ گئے ہیں، وہی چلے دو. اسی طرح ایک جگہ انہوں نے لفظ لکھا ہوا تھا معلم، تو میں نے کہا جی معلم کا مطلب ہے جس کو علم دیا گیا، یعنی اسٹوڈنٹ. انہوں نے کہا نہیں معلم ہوتا ہے پڑھانے والا. ویسے معلم جو ہے وہ تعلیم دینے والا، معلم جس کو تعلیم دی گئی. انہوں نے کہا بھائی نام آپ بات نہیں مانتے، بس آپ خواہ کھانا ایسے وہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح لفظوں کی ہیئر سپلٹنگ، بال کی کھال اتارنا، اور فضول سی بحثوں میں جو ہے یہ کلیور اور کننگ یہ اپنا بازی لے جاتے ہیں اور انوسینٹ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں. لہذا یہ اس کے جو ہے وہ ڈیفیکٹس ہیں. تاہم اگر جیسے انڈیا میں ایک سسٹم ہے فارورڈ اور فیڈ بیک سسٹم ہے، ہمارے ہاں بھی اگر کوئی ججز ریٹائرڈ اور وکلا سینئر بیٹھ کر اس قسم کی کمیٹی اگر بن جائے تو بڑے آسان طریقے سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ تاکہ ہم اس کو مزید پالش کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس کی لائکس کی اور شیئر کی اور آپ کی یہ مجھے ضرورت پڑتی رہے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار اور اللہ حافظ.